تو بڑا بہادر بنتا ہے. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی. او آپ کھڑے تو ہونا. حکومت یزید کے پاس تھی. 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا. تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا. بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی بند رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ. ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے. تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسے بے ایمانوں دے دئیے. آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ، کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے. جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے. اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں. تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو. چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو. چلو ناراض ہو گئے ہو، آپ نے تب سے شروع کر دیے نا. ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے. ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. سنو کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے. اللہ بھی تو پوچھے گا نا. آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نران جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ. میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی. ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں. اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ کو پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا. میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا. میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے. حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں. کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے. اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت. کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نال، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے. ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد.
جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو کو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر۔ میدان کربلا میں دو چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھیں، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرما ہیں، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہوں نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے۔ آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے۔ زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے۔ آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے۔ دیکھیں، ہم نہ صبر نہیں کرتے۔ چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا۔ چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ، لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا صبر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں۔ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں۔ پھر پتہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اسے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے، 2 میں سے ایک نے تو ہارنا۔ امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا۔ امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے۔ اب وہ بختہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے، ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے۔ امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے، امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا۔ ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا۔ جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے، اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا
مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا۔ وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ۔ میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں ہاں، ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا۔ تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ۔ تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی، پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب آئے، اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی، اس دن رو پڑے۔ کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینوں اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینوں نہ سونا بڑا لگتا ہے، میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے، دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے۔ حوصلہ، ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا، صبر کریں۔ اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب رستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے، تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشہ آئے، کوئی ریڑی والا بابا کہے کہ تیرے نظر نہیں آتا، تو بندہ جاگتا رہتا ہے، کوئی تلخیاں ہوتی رہیں، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے، نیند آتی ہے۔ تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں جینا آئے، تکلیفوں میں جینا آئے۔ مصیبت تو آئے گی، اور ایک حدیث سن لے تو بات ختم کروں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو مضبوط یقین، اعمال صالحہ، حق بات کا ساتھ اور صبر کے ساتھ وقت، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔